آزار فرمائیے گا روزہ نہ رکھنے کے، وہ کیا کیا ہیں شرعی طور پر؟ یہ 8-9 عذر شریعت نے بیان کیے ہیں. پہلا اس میں مرض ہے، مرض کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن ثبوت مرض 3 اسباب میں سے کسی ایک سے ثابت ہونا چاہیے. نمبر 1، کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ مریض ہو جائیں گے، یا روزہ رکھنے سے یہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا تو چھوڑ سکتے ہیں. یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہو، پچھلے رمضان میں روزہ رکھا تھا اسی مرض میں تو ایک دم طبیعت بگڑ گئی تھی، تو سابقہ تجربہ اس رمضان کے روزوں کے لیے بھی دلیل ہے، وہ چھوڑ سکتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے موجودہ مشاہدہ، کہ روزہ رکھا اور طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی یا مرض بڑھنا شروع ہو گیا. تو ان 3 میں سے کسی ایک کا ثبوت لازم ہونا چاہیے. اب بعض لوگ بس سر میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیا، جی یہ سر میں درد سے روزہ کیسے؟ چکر آ رہے ہیں. ہاں چکر آ رہے ہیں. چکر تو ویسے وہ تصور روزہ سے ہی آ جاتے ہیں ان کو رکھنے والوں کو. جیسے سگریٹ پان کی آپ نے مثالیں دی کہ نہیں رہ پاتے اس سے، تو یہ طبیعت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی تو روزہ مقرر کیا گیا ہے، تاکہ نفس ہمارے مغلوب ہو جائے، ہمارے قابو میں آئے، کنٹرول میں آئے، تو ہم بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کر سکیں. تو پہلا مرض ہے. دوسرا ہے شدید بڑھاپا. بڑھاپے کا مطلب اتنا آدمی بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بڑھاپے یہ عذر ہے. تیسرا بہنوں کا حیض نفاس وغیرہ ہے، اس میں روزے معاف ہوتے ہیں. چوتھا ہے اگر کوئی بہن حاملہ ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیتی ہیں کہ اگر آپ نے، اس میں بھی یہ 3 چیزیں ہی ہیں کہ اگر ڈاکٹر یہ کہتی ہے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بچے کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا سابقہ زندگی کا تجربہ تھا کہ پہلے کبھی پریگنینسی کے اندر روزہ رکھا اور طبیعت بگڑ گئی، یا موجودہ مشاہدہ، تو یہ حاملہ بہن بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں. اسی طرح بعض خواتین بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں، تو ہمارے جو بیان کردہ اصول ہیں اس کی روشنی میں تو یہ سب جان سکتے ہیں کہ فیڈنگ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنکھ ناک یا منہ سے کوئی شاید داخل بدن نہیں ہو رہی، وومیٹنگ نہیں ہے، غسل واجب کرنے والا عمل نہیں پایا جا رہا، تو روزہ قائم رہے گا. لیکن اس میں بھی پھر وہی صورتحال ہوتی ہے کہ بعض بہنیں اتنی کمزور ہوتی ہیں، کیونکہ دودھ بنتا ہے بلڈ سے اور بلڈ بنتا ہے غذا سے. جب غذا نہیں ہوگی تو دودھ نہیں بنے گا، وہ خون نہیں بنے گا، اور اس سے پھر دودھ نہیں بنتا ہے. تو یہ دودھ پلانا ہم بظاہر بہت آسان سے سمجھتے ہیں، لیکن صحیح بات ہے یہ خواتین ہی بیچاری جانتی ہیں کہ کس قدر جسم میں کمزوری اور نقاہت پیدا ہوتی ہے. تو اگر حالت روزہ میں ایسی صورتحال ہے کہ دودھ پلانے سے بہت زیادہ وہ کمزور ہو جائیں گی، یا دودھ نہ پلائیں تو بچہ انہی کا دودھ لے رہا ہے اس کو نقصان ہوگا، تو بہنیں روزہ چھوڑ سکتی ہیں. اسی طریقے سے کام، شدید کوئی کام ہو، یعنی جاب وغیرہ انسان کر رہا ہے، جیسے آپ UAE کی ریاستوں میں چلے جائیں، یہاں سے بیچارے مزدور جاتے ہیں 52, 53, 54 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر روڈوں پہ کام کر رہے ہیں، دھوپ ہے اوپر سے. اچھا وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے ہیلمٹ پہننا پڑے گا آپ کو، اور آپ کو مخصوص لباس پہننا پڑے گا، وہ بہت زیادہ وہ بہت تھک ہوتا ہے، اس میں ہوا نہیں جاتی اندر. تو ایسی صورتحال میں جب کہ اور کوئی جاب نہ ہو، اگر جاب چھوٹ جائے دوبارہ ملے گی نہیں، مجبوری ہے، اور اگر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو امید ہے کہ انتقالی ہو جائے گا، تو اس طرح کا جان کا خوف ہو، عقل کے زائل ہونے کا خوف ہو، تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ کریں، اور بعد میں جب ٹھنڈے موسم آئے تو اس میں روزوں کی قضا کو ادا کریں گے. اسی طریقے سے جہاد جو ہے، اگر واقعی اسلامی جہاد ہو رہا ہو، اور جیسے ہماری فوجیں ہیں جیسے درب ازب وغیرہ میں مصروف ہیں، کسی جگہ پر ہیں فوجی، اور وہ سمجھتے ہیں روزہ رکھنے میں ہتھیار نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ بھاری بھاری ہتھیار ہوتے ہیں، یا مطلب یہ کہ جنگ کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تو ایسی صورت میں بالکل وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ چند آزار ہیں، ان کا ذرا دھیان رکھا جائے تو بہت بہتر رہے گا.